اس تاریخی عمارت نے 900 سال تک چرچ، تقریباً 500 سال تک ایک مسجد اور 86 سال تک ایک میوزیم کے طور پر انسانیت کے لیے اپنے دروازے کھولے رکھے۔ جس وقت یہ عمارت بنائی گئی اس وقت اہرام مصر کے بعد دوسری بڑی عمارت کے طور پر اس کو جانا جاتا تھا، اور یہ اعزاز تقریباً 1000 سال تک اس عمارت کے پاس رہا۔ یہ عمارت کئی جنگوں کو سہ کر آج بھی پوری شان سے کھڑی ہے۔ آیا صوفیہ کی عمارت 1500 برس سے مختلف نشیب و فراز دیکھتی آئی ہے۔ یہ کبھی سلطنت روم کی شان و شوکت کی علامت ہوا کرتی تھی۔ بازنطینی حکمران قسطنطنیہ موجودہ استنبول میں عیسائیوں کی ایسی عبادت گاہ بنانا چاہتے تھے جو عیسائی آرتھوڈاکس کا مرکز بن جائے۔ بازنطینی حکمران جسٹائن نے 532 عیسوی میں عیسائیوں کی عبادت گاہ آیا صوفیہ کو بنانے کا حکم دیا۔ عمارت کی تعمیر کے لیے یورپ، افریقہ اور ایشیائی ممالک سے قیمتی تعمیراتی سامان منگوایا گیا۔ 10,000 سے زائد لوگوں نے تعمیراتی کام میں حصہ لیا۔ 5 سال کے عرصہ میں آیا صوفیہ کی عالی شان عمارت کو مکمل کر لیا گیا۔ اگلے 900 سال تک عیسائیوں کے گرجا گھر کے طور پر مذہبی ثقافتی روایت کا مرکز رہی۔ 1204 میں صلیبیوں نے اسے رومن کیتھولک کلیسا میں تبدیل کر دیا۔ 1261 میں ایک بار پھر آرتھوڈاکس عیسائیوں نے اس کو چرچ میں تبدیل کر دیا۔ آرتھوڈاکس عیسائیوں اور کیتھولک عیسائیوں کے درمیان اس عمارت کو لے کر رسہ کشی جاری رہی۔ آخرکار 13ویں صدی میں کیتھولک عیسائی اس پر قابض ہو گئے۔ 14ویں صدی میں اس عمارت کے اوپر ایک اور تاریخی باب رقم ہوا۔ مسلمانوں کی شان سلطنت عثمانیہ کا قیام ہوا۔ سلطان محمد دوئم نے 1453 میں قسطنطنیہ کا نام تبدیل کر کے استنبول رکھا۔ سلطان محمد فاتح نے 900 سال کے دوران مختلف جنگوں میں اس کو جلائے جانے سے اس کی خوبصورتی کو جو نقصان پہنچا، اس کے لیے بڑے پیمانے پر اس عمارت کی تعمیر اور مرمت کا کام شروع کروایا۔ مشہور عثمانی ماہر تعمیر اس عمارت کے گنبد کے ساتھ 4 مینار تعمیر کیے۔ عمارت کے اندر موجود تصاویر ہٹا کر اسلامی تعمیر فن کے مطابق اسلامی خطاطی کی گئی۔ اس طرح یہ اپنی تعمیر نو کے بعد ایک بار سے پھر عالی شان مسجد انسانیت کے لیے اپنے دروازے کھولے کھڑی تھی۔ 1935 میں ترکی کے حکمران مصطفیٰ کمال اتاتورک نے قانون میں ترمیم کر کے اس کو میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ طیب اردگان نے 1994 میں استنبول کے ناظم کے انتخابات لڑتے ہوئے اس عمارت کو دوبارہ مسجد کے لیے کھولنے کا وعدہ کیا تھا۔ 2019 میں اس عظیم الشان عمارت کو دیکھنے کے لیے 35 لاکھ سیاح ترکی کے شہر استنبول آئے تھے۔ 10 جولائی 2020 کو طیب اردگان کی کوششوں سے ترکی کی عدالت نے 1934 کا اتاتورک کا حکم منسوخ کر دیا اور اس کو میوزیم سے مسجد کی حیثیت میں تبدیل کر دیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آئندہ بھی آپ کو ہماری تاریخی ویڈیو ملتی رہیں گی۔